أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے ایک اہم دعا کی شرح اس نشست میں ہوگی باذن اللہ تعالی. وہ دعا ہے: اللہم بک اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پڑھا کرتے تھے. یہ جو دعا ہے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مسند ہے، کبھی آپ جائیں شہروں کو اور کسی مدرسے کو، بڑے مدرسے کو، تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی مسند احمد دیکھ لیا کریں. حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، بہت عظیم کتاب موسوعہ، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو عشر مبشرہ کی جو مسانید لائے ہیں، پھر اس کے بعد مکثرین جو صحابہ ہیں، اہل بیت صحابہ، اس کے بعد تو وہ صحابہ جو اہل مکہ سے ہیں، جو مکہ میں رہنے والے تھے، مسند المکیین، اس مسند میں ایک صحابی سے متعلق احادیث لے کر آئے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ، ان کی مرویات میں یہ حدیث بھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، مؤسسۃ الرسالہ کی جو محققین ہیں انہوں نے اس کو صحیحین کی شرط پر صحیح کہا ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بک اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، کہ اللہ یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیری ہی توفیق سے ہم نے جو صبح کی ہے وہ اسلام پر ہم نے صبح کی ہے. رات میں ہم مسلمان تھے، صبح میں بھی ہم مسلمان ہیں، یہ تیرا احسان ہے. حالات جیسے بھی ہوں، مسائل جیسے بھی ہوں، اللہ تیری توفیق سے ہم بدلے نہیں، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات نہیں بدلے، ہم اسی دین پر ہیں جو تجھے پسند ہے. اللہم بک اصبحنا علی فطرۃ الاسلام. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الروم میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جس دین پر پیدا کیا ہے، اسلام پر جو پیدا کیا ہے، آپ اس پر قائم رہیں. یہ دین فطرت ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو باتیں کہے ہیں اور بڑی اہم باتیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فطرت پر پیدا کیا ہے، ہم ذرا سی غفلت کریں گے اس راستے سے ہٹ سکتے ہیں. تو اس راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرنا،
میں میرے لیے مگر میں سرپرست ہوں تو اپنے ماتحتوں کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی میں، میرے بچوں میں، میرے ماتحت لوگوں میں فطرت میں درار آ رہا ہے. اسلام پہ قائم رہنے کے بجائے وہ چیز متاثر ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. تو صبح میں اٹھ کے ایسی پڑھی جانے والی دعا نہیں ہے ایک رٹ کر کے، احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ کہ اللہم بک اصبحنا علی فطرت الاسلام، کہ اللہ واقعی یہ صبح بھی ہمیں اسلام پر ملی ہے، تیرا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بڑی عظیم دعا ہے. اب جانتے ہیں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں لوگ ہیں. کتنے لوگ آ کر کے چلے گئے. سب کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد انسانوں کی اس راستے سے ہٹ گئی. ان کے سامنے میں اور آپ تھوڑا اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں. آپ دیکھو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث قدسی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عیاض المجاشعی التمیمی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں ہے لیکن صحیح مسلم میں روایت ہے. ایک حدیث قدسی ہے، کافی طویل حدیث ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت العباد حنفاء کلہم، میں نے پورے بندوں کو توحید پر پیدا کیا. پورے بندوں کو، پوری کائنات میں سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر ہی پیدا کیا. لیکن ہوا کیا؟ اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، شیطان آیا اور آ کر کے انہیں توحید سے ہٹا دیا. ان کو صرف اتنا ہی نہیں، حرمت علیہم ما احللت لہم، شیطان نے جن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا تھا ان کو حرام بنا دیا. اور پھر وَأَمَرَتْهُمْ، شیطان نے انہیں ان چیزوں کا حکم دیا کہ اَيُشْرِكُوا بِي، کہ میری عبادت میں شریک ٹھہرائیں. مَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توحید نازل فرمایا تھا اور فطرت پر جو پیدا کیا تھا، شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکایا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں آپ، ایسے میں ہمارے اندر احساس نہیں آتا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم دولت سے ہمیں نواز دیا ہے. اللہم بک اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص. وکلمۃ الاخلاص یعنی کلمۃ لا الہ الا اللہ. کلمۃ لا الہ الا اللہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مسلمان بنا دے، وہ توحید پر ہو. ایک عالم دین ہے، ہمارے 1400 سالہ تاریخ میں بہت مقام رکھتے ہیں، امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، علماء مکہ میں سے ہیں، معمر عالم دین، بہت لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. 198 ہجری سن وفات ان کا، دوسری صدی ہجری کے اواخر میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کرتا ہے، ما انعم اللہ عبدا من العباد بنعمت اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی بندے کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اسے لا الہ الا اللہ کی معرفت ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو جائے. یہ بہت 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 عظیم نعمت رب العالمین کی. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ کلمہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے. اسی لیے
اس کو 10 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ پڑھنے پر صبح و شام میں کتنا اجر دیا گیا، کتنا اجر دیا گیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہ بھی صبح و شام بلکہ 24 گھنٹے پڑھی جانے والی ایک دعا ہے، اس لیے کہ کلمۃ الاخلاص ہے وہ. اس کے بعد ہے وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس پر قائم رہیں، اسی کے موافق اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. تبھی ہمارا دین قبول ہوگا، تبھی ہماری عبادتیں قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ بھی سورۃ آل عمران کی آیت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اسی دین کی اتباع میں ہماری کامیابی، ہماری نجات، ورنہ اللہ کے ہاں نجات ہی نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، دل میں اس کی محبت آنا، اس کی طرف میلان ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہونا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں آ جانا، یہ نعمت ہے. ورنہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی پلٹ دے، نعوذ باللہ. کئی لوگ ہیں جو نبی کی سنتوں سے چڑھتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور احادیث رسول سے انہیں عجیب طرح کی چڑ ہوتی ہے. آپ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اس دین سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی عمدہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آخر میں اس دعا میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم علیہ السلام جو ان کی آل اولاد میں بڑی تعداد میں انبیاء آئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر آگے بھی بڑی تعداد میں انبیاء آئے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی سطح پر آپ کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. کئی جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے. آپ دیکھیں اس میں سورۃ الحج کے بالکل آخر میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے جو صاف شفاف دین، توحید، خالص اللہ سے تعلق، اللہ سے لگاؤ والی جو بات کی، تو صبح میں اٹھ کر کے ایک بندہ کہتا ہے اللہم بک اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں دعا بتائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کل اور آج جو مختلف دعائیں ہم نے سیکھیں، اس کی شرح معلوم کیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کو پڑھنے، سمجھ کر کے پڑھنے اور پابندی سے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر موقع مناسبت کے اعتبار سے انشاءاللہ بقیہ جو دعائیں ہیں ایک ایک کر کے ہم باذن اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کی شرح کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان بیٹھکوں کو قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.